نماز ظہر کے بعد امام علیہ السلام نے دشمنوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا علی میرے باپ نہیں؟ کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری ماں نہیں؟ ایک بار حضرت علی اکبر بابا کے پاس آئے اور کہا، بابا پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ امام نے بیٹے کے سینے سے لگا کر کہا، بیٹا تم ہی میرے خون کا چراغ ہو، صبر کرو۔ امام زین العابدین جو بیماری کی حالت میں تھے، انہیں بھی پانی نہ ملا، پیاس سے ان کا بخار بڑھنے لگا۔ اس دن امام علیہ السلام نے ایک بار پھر خطبہ دیا جس میں فرمایا، لوگو اگر تمہیں خدا پر ایمان ہے تو سوچو کیا ایک پیاسے شیر خوار بچے سے بھی پانی روکنا جائز ہے؟ مگر شمر نے کہکا مارا اور کہا، حسین ہم تمہیں خطرہ بھی نہیں دیں گے۔ امام کے چہرے پر دکھ آیا مگر زبان پر صبر رہا۔ ایک طرف دشمنوں کا لشکر فرات کے کنارے ٹھنڈے پانی پی رہے تھے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کا قافلہ تڑپ رہا۔ حضرت قاسم علیہ السلام جن کی عمر صرف 13 سال تھی، امام سے آ کر کہتے ہیں، چچا یہ ظلم کب تک؟ میں کیا لڑنے کی اجازت نہیں لے سکتا؟ امام نے انہیں سینے سے لگایا اور کہا، قاسم وقت آئے گا میں تمہیں بھی جانے دوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ محرم الحرام کی تیسری قسط پیاس کی آزمائش اور ظلم کی شدت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں، مدثر حسن بخاری۔ آئیے اپنی تیسری قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ میدان کربلا میں جب سورج طلوع ہوا تو اس کا رنگ بجھا ہوا تھا، آسمان پر ہلکی سی گرد چھائی ہوئی تھی، زمین خاموش تھی اور خیموں میں ایک غیر معمولی سکون چھایا ہوا تھا۔ لیکن اس سکون کے نیچے قیامت کی چھاپ سنائی دے رہی تھی، کیونکہ اس دن یزیدی فوج کے دستے بڑھنے لگے۔ عمر بن سعد کی قیادت میں بھیجے گئے لشکر میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شام، کوفہ، بصرہ اور دیگر مقامات سے سپاہی آ رہے تھے اور ان کا ہدف ایک ہی تھا، حسین ابن علی۔ وہ حسین اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بچانے آئے تھے، جو فاسق یزید کے ظلم کے خلاف قیام کی آخری علامت بن چکے تھے۔ امام علیہ السلام خیموں کے باہر کھڑے اپنی نگاہوں سے ان افواج کو دیکھتے جو ان کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں مسلح سپاہی، دوسری طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ، جس میں چھوٹے بچے، خواتین، بیمار، بوڑھے، چند اصحاب اور بے مثال وفا۔ اس دن دشمنوں نے امام علیہ السلام کے لیے پانی بند کرنے کا منصوبہ نافذ کیا۔ عمر بن سعد کو ابن زیاد کی طرف سے واضح حکم ملا کہ فرات کا پانی حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر بند کر دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ فرات جو کبھی نبیوں کا دریا کہلاتا تھا، اب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ سپاہیوں نے دریا کے کنارے خندقیں کھودیں، پیرے بٹھائے اور ہر اس کوشش کو روکا جو خیموں کی طرف پانی لے جا سکتی تھی۔ امام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا کہ دریا کے قریب جا کر بات کریں۔ حضرت عباس چند اصحاب کے ہمراہ فرات کی طرف گئے، پانی لینے کی کوشش کی، مگر جواب میں تلواریں بلند ہوئیں۔ حضرت عباس خالی ہاتھ واپس آئے اور اس لمحے پہلی بار خیموں میں حقیقی پیاس محسوس ہونے لگی۔ خواتین نے بچوں کو سنبھالا۔ علی اصغر علیہ السلام کی ماں رباب علیہ السلام نے اس خشک گلا دیکھا تو چپکے سے آنسو پوچھنے لگی۔ امام علیہ السلام نے صحاب کو جمع کیا اور فرمایا، اب وقت قریب آ رہا ہے، ہماری آزمائش سخت ہو گئی ہے، مگر اللہ کا وعدہ حق ہے۔ نماز ظہر کے بعد امام علیہ السلام نے دشمنوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا علی میرے باپ نہیں؟ کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری ماں نہیں؟ کیا میں تمہیں وہی نہیں کہہ رہا جس کی گواہی تمہارے دل بھی دیتے ہیں؟ مگر ان آنکھوں پر دنیا کی چربی چڑھ چکی تھی۔ ابن سعد نے کہا کہ اگر تم بیعت کر لو تو سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بیعت جس میں دین برباد ہو جائے حسین ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ اس دن یزیدی فوج کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر چکی تھی اور سب ایک ایک کر کے امام علیہ السلام کے خلاف صف آرا ہونے لگے۔ پیاس کا زور بڑھنے لگا، خیموں میں پانی ختم ہو چکا تھا، بچوں کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے رات کو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کا چکر لگاتے، پہرا دیتے، حضرت عباس اور دیگر اصحاب کے ساتھ پانی لانے کی منصوبہ بندی کرتے۔ ایک بار حضرت علی اکبر بابا کے پاس آئے اور کہا، بابا پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ امام نے بیٹے کے سینے سے لگا کر کہا، بیٹا تم ہی میرے خون کا چراغ ہو، صبر کرو۔ امام زین العابدین جو بیماری کی حالت میں تھے، انہیں بھی پانی نہ ملا، پیاس سے ان کا بخار بڑھنے لگا۔ زینب سلام اللہ علیہا خیمے سے خیمے پھرتی، بچوں کو سنبھالتی، انہیں بہلاتی اور حسین کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ اس دن امام علیہ السلام نے ایک بار پھر خطبہ دیا جس میں فرمایا، لوگو اگر تمہیں خدا پر ایمان ہے تو سوچو کیا ایک پیاسے شیر خوار بچے سے بھی پانی روکنا جائز ہے؟ مگر شمر نے کہکا مارا اور کہا، حسین ہم تمہیں خطرہ بھی نہیں دیں گے۔ امام کے چہرے پر دکھ آیا مگر زبان پر صبر رہا۔ حضرت قاسم علیہ السلام جن کی عمر صرف 13 سال تھی، امام سے آ کر کہتے ہیں، چچا یہ ظلم کب تک؟
میں کیا لڑنے کی اجازت نہیں لے سکتا؟ امام نے انہیں سینے سے لگایا اور کہا قاسم وقت آئے گا میں تمہیں بھی جانے دوں گا، لیکن ابھی تیاری کا وقت ہے۔ اصحاب ہر کوئی جانتا تھا کہ پانی نہ ملنے کی یہ حالت کس طرف لے جا رہی ہے، مگر کوئی پیچھے نہ ہٹا۔ امام علیہ السلام نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو حکم دیا کہ خندق کھودی جائے تاکہ خیموں کو دشمن کو اچانک حملے سے بچایا جا سکے۔ رات کو خیموں کے باہر آگ روشن کی گئی تاکہ دشمن کی نقل و حرکت جو ہے اس پر نظر رکھی جائے۔ اسی دوران پیاس کی شدت سے علی اصغر علیہ السلام کا سانس رکنے لگا۔ رباہ سلام اللہ علیہ اسے اٹھا کر حسین کے پاس لے آئیں۔ امام نے اسے گود میں لیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا خدایا تو گواہ رہنا، تیرے نبی کا نواسا، تیرے دین کا محافظ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اور زمین پر سکوت چھا جاتا، مگر دریا اب بھی بند تھا۔ اور جو دشمنوں کی فوج کا کمانڈر تھا اس کے دل میں کھلبلی مچنے لگی۔ وہ آ کر امام علیہ السلام سے کہتا ہے مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم خطا پر ہیں، آپ حق پر ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اور تم نے دیر سے مگر درست فیصلہ کیا ہے۔ اور کا دل پھٹنے کو تھا، وہ واپس گیا، اپنی فوج سے علیحدہ ہو کر امام علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا۔ پیاس میں جلتا یہ قافلہ اب نفسیاتی جنگ کے اس مقام پر تھا جہاں دشمن تک گھبراہٹ محسوس کرنے لگا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، فرمایا کل کا دن آخری دن ہو سکتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اصحاب کے ساتھ دعائیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، خیموں میں جا کر وہ اپنے بچوں کو گلے لگا، میرا لاشا بے گور و کفن رہے گا، تم صبر کرنا، میرا مشن مکمل کرنا۔ اور زینب سلام اللہ جنہوں نے صبر کا وہ پہاڑ بننا تھا جس پر کربلا کی عمارت قائم ہوئی، خاموش کھڑی رہیں۔ رات کا وقت آ گیا، خیمے خاموش ہو گئے، مگر پیاس بولتی رہی۔ علی اصغر کے ہونٹوں کی لرزش خاموش رات میں ہول پیدا کر رہی تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام پہرا دے رہے تھے، علی اکبر دعا کر رہے تھے، امام زمین پر بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں تیرے دین کی بقا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، میرے اصحاب بھی تجھ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں صبر عطا فرما۔ اور یوں پانی کی بندش صرف جسموں کی ازمائش نہ تھی بلکہ یہ روحوں کا امتحان بن گئی۔ ایک طرف دشمنوں کا لشکر فرات کے کنارے ٹھنڈے پانی پی رہے تھے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کا قافلہ تڑپ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حق اور باطل کے درمیان فرق اور واضح ہو چکا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ دکھا دیا کہ اگر دین کو بچانے کے لیے پیاس میں تڑپنا پڑے تو حسین پیاسے مرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور کربلا کی زمین، فرات کا پانی، آسمان کی ہوائیں سب اس بات کی گواہ بن چکے تھے کہ ظلم نے اپنا بدترین چہرہ دکھا دیا تھا اور حسین نے صبر کا اعلیٰ ترین معیار قائم کر دیا تھا۔ یہ دن تاریخ کی سب سے سچی گواہی بن گیا کہ پیاس صرف پانی کی نہیں تھی، یہ انصاف کی پیاس، انسانیت کی پیاس، حق کی پیاس تھی جو قیامت تک باقی رہے گی۔